اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور یاد کریں اس وقت کو جب ہم نے تمام فرشتوں سے یہ کہا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس شیطان نے نہ کیا۔ ابا واستکبر، انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ وکان من الکافرین، تو وہ کافروں میں سے، نافرمانوں میں سے ہو گیا۔ ماقبل میں پچھلی آیات کے اندر آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری کو ثابت کیا گیا تھا، اور اس کی وجہ، اس کا سبب ان کا علم تھا کہ اللہ نے آدم اور فرشتوں کو چیزوں کے نام سکھلائے اور آدم علیہ السلام نے بتلا دیے تھے، تو ان کی فضیلت اور عظمت واضح ہو گئی تھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے، باور کرانے کے لیے فرشتوں کو اور جنوں کو، سب کو اکٹھا کر کے سب کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، کیونکہ ان کے پاس علم ہے اور ان کے پاس ایسی فضیلت والی چیز ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، تو تم لہٰذا اس آدم کے سامنے جھک جاؤ۔ اسجدوا لآدم، یہ سجدے کا جو حکم کیا گیا تھا آدم علیہ السلام کو، یہ کون سا سجدہ تھا؟ سجدہ تعظیمی تھا یا سجدہ عبادت؟ سجدہ عبادت تو غیر اللہ کو کسی شریعت میں بھی جائز نہیں ہے۔ عبادت کی نظر سے کہ کسی انسان کو سجدہ کیا جائے، نہ شریعت محمدی میں جائز ہے، نہ ہی حضور علیہ السلام سے پہلے کسی شریعت میں۔ عبادت کا سجدہ غیر اللہ کو حرام ہے، چاہے وہ کسی زندہ کو کیا جائے یا کسی قبر کے سامنے، دربار کے سامنے کیا جائے، تو سجدہ عبادت حرام ہے، کفر ہے۔ اللہ کے علاوہ سجدہ عبادت کسی کو جائز نہیں ہے۔ تو پھر یہ کون سا سجدہ تھا؟ تو یہ سجدہ تعظیمی تھا، کسی کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے، اس کے احترام کرنے کے لیے جو سجدہ ہوتا ہے اس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں۔ یہ جو آدم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے فرشتوں کو اور جنوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ بھی ان کی تعظیم کا سجدہ تھا کہ اس کا احترام کرو، عبادت کی غرض سے نہیں تھا۔ اور گزشتہ شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی کی حیثیت اتنا ہی تھی جتنا ہماری شریعت کے اندر سلام اور مصافحہ کی حیثیت ہوتی ہے۔ جیسے سلام مصافحہ کرتے ہیں یا ادباً کسی کے آگے تھوڑا سا آدمی جھک جاتا ہے تو وہ صرف احتراماً ہوتا ہے، اس کی عبادت کی نیت نہیں ہوتی۔ تو گزشتہ شریعتوں میں سجدہ تعظیمی اس کی اتنی ہی حیثیت تھی جتنا ہم مصافحہ اور سلام کرتے ہیں، عبادت کی نیت نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال یہ سجدہ تعظیمی کا حکم دیا گیا، آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جاؤ۔ فسجدوا، سب فرشتے جتنے بھی موجود تھے وہ آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری اور ان کے علم کا اقرار کرتے ہوئے ان کے آگے جھک گئے، سجدہ کر دیا۔ الا ابلیس، مگر یہ ابلیس شیطان جو تھا اس نے انکار کر دیا، اس نے سجدہ نہ کیا، انکاری بن گیا۔ آگے قرآن کہتا ہے وکان من الکافرین، تو نافرمان ٹھہرا۔ تو اب یہاں بعض لوگ سوال کر دیتے ہیں، اور سوال بنتا بھی ہے کہ پیچھے آ رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، کہ اللہ نے سجدے کا حکم ملائکہ کو دیا، فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، اور یہ جو ابلیس تھا یہ تو جن تھا، یہ فرشتہ تو نہیں تھا۔ تو اگر ابلیس نے انکار کر بھی دیا تو اس کی گرفت تو نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ سجدے کا حکم تھا ہی فرشتوں کو، یہ فرشتہ تو نہیں تھا، یہ تو جن تھا، جنوں کو حکم ہی نہیں کیا گیا۔ تو اس کا جواب دیا مفسرین نے، حضرات علماء کرام نے، کہ یہ سجدے کا حکم صرف ملائکہ کو نہیں تھا، جتنے بھی اس وقت مخلوق تھی، بالخصوص انسانوں کے سامنے فرشتے اور جن، ان دو کو حکم دیا گیا تھا، ملائکہ کو بھی حکم تھا اور جنات کو بھی تھا۔ تو اس حکم کے اندر ابلیس بھی شامل تھا، جیسا کہ ایک دوسری آیت کے اندر سورۃ اعراف کے اندر واضح طور پہ آیا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد اذ امرتک، کیا ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہ کیا جب میں نے تجھے حکم بھی کیا؟ تو وہاں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ ابلیس کو حکم کیا گیا تھا، اذ امرتک، اللہ تعالیٰ اس سے شکوہ کر رہے ہیں کہ جب میں تجھے کہہ بھی رہا ہوں سجدہ کر تو پھر تو نے کیوں نہ کیا؟
تو قرآن مجید کے اندر بعض جگہوں میں اجمال ہوتا ہے تو کسی اور جگہ میں اس کی تفصیل ہوتی ہے. تو یہاں اجمال ہے یعنی بات مختصر کر دی گئی اور دوسری جگہ اس کی تفصیل بتا دی گئی. تو یعنی یہ نہیں کہا کہ فرشتوں کو تھا یا جنات کو تھا، بس یہاں اتنا کہہ دیا کہ فرشتوں کو حکم تھا. ایک اور جگہ میں اس کی وضاحت کر دی کہ فرشتوں کو بھی تھا اور جنوں کو بھی تھا. اور اس کی ایک وجہ یوں بھی علماء نے اس بات کو اس طریقے سے بھی سمجھایا ہے کہ اس وقت ملائکہ بھی موجود تھے اور جنات بھی موجود تھے، لیکن زیادہ فضیلت کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے ملائکہ یہ افضل ہیں اور ان کی تعداد بھی زیادہ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بس ذکر کرنے میں ملائکہ کو ذکر کر دیا ان کی عظمت کی وجہ سے. جنوں کا نام نہیں لیا تو ضروری نہیں ہے کہ ان کا بھی یہاں نام لیا جاتا، بس فرشتوں کی عظمت کی وجہ سے اللہ نے ذکر فرشتوں کا کیا کہ ہم نے فرشتوں کو کہا، اگرچہ حکم کے اندر جنات بھی شامل تھے. بہرحال ابا، اس ابلیس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، ڈٹ گیا، کہتے ہیں میں تو آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. اور اس کے سجدہ نہ کرنے کا اس کا اپنا مائنڈ کیا تھا، اس کی سوچ کیا تھی کہ میں آدم کو سجدہ کیوں نہ کروں. تو وہ بھی قرآن مجید نے ایک اور جگہ میں بتایا کہ یہ ابلیس اللہ تعالیٰ کے سامنے مناظرہ کرنے لگ گیا. اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے بحث و مباحثہ شروع کر دیا، دلائل دینا شروع کر دیے. حالانکہ اللہ ہم سب کا خالق تھا، ابلیس کا بھی خالق ہے، جنات ملائکہ کا بھی پالنے والا اللہ وہی ہے، علم دینے والا بھی وہی تھا. تو جس اللہ نے پیدا کیا اور جس اللہ نے علم دیا، سوچ دی، عقل دیا، تو اسی اللہ کے سامنے مناظرہ. کہتے ہیں خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ یہ کہ توک بنتا ہے سجدہ کرنے کا، مجھے آپ نے پیدا کیا ہے آگ سے. خلقتنی من نار، اور آگ اس کی شان اور اس کی صفت یہ ہے کہ وہ بلند ہوتی ہے، اوپر کو اٹھتی ہے، تو میری شان تو بلند ہے. وخلقتہ من طین، اور تو نے بشر کو پیدا کیا ہے مٹی سے، اور مٹی تو پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے اور اس کی تو کوئی شان نہیں ہے، وہ نیچے پڑی رہتی ہے. تو جس کی شان بلند ہے، جس کو تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سجدہ کرو جو مٹی سے پیدا ہوا. تو آدم کی تو میرے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کرتا. دلائل دیے آگے. تو بہرحال اس کی بڑی دلیل یہ تھی کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آگ کی شان بلند ہے، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، میں اس کو سجدہ نہیں کرتا. واستکبر، اس تکبر کی وجہ سے کان من الکافرین، تو وہ نافرمانوں میں سے ہو گیا. دیکھیں ابلیس جو تھا، لکھا ہے عبادات کے اندر یہ بہت بڑا زاہد متقی تھا، دنیا کے چپے چپے پہ اس پر عبادت کی. کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جو اس نے وہاں عبادت نہ کی ہو. کسی آسمان پر اس کا نام عابد تھا، کسی آسمان پر اس کا نام زاہد تھا، کہیں اس کو متقی کہتے تھے. تو اس کے نام ہی ایسے تھے جیسے عابد، صالح، متقی سمجھا جاتا تھا. لیکن اس کا تکبر اس کو مار گیا، اس کا غرور وہ اس سے وہ مارا گیا، سب کو چھین لیا گیا. جنت کی سرداری بھی چھین لی گئی، اور اتنا بڑا جو اللہ نے علم دیا تھا سب غارت ہو گیا، سب غرق اور تباہ ہو گیا صرف تکبر کی وجہ سے. وہ ایک کسی بزرگ کے بارے میں ایک لکھا ہے لطیفہ سا کہ وہ سمجھانے کے لیے کہ ایک آدمی نے اس بزرگ سے آ کر پوچھا کہ بھی شیطان کیوں مارا گیا تھا، شیطان کو جنت سے کیوں دھتکارا گیا تھا. تو وہ بزرگ کسی مجمع میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا بھئی فلاں جگہ پہ میرا پروگرام ہے، تو آپ فلاں پروگرام میں آ جانا، میں آپ کو اس سوال کا جواب دوں گا. تو وہ اسی دن یہ بزرگ اپنے ممبر پر بیٹھ کر تقریر کر رہے تھے. تو وہ آدمی سامنے آیا، مجمع میں کھڑا ہو گیا، حضرت میں نے سوال کیا تھا کہ ابلیس کیوں مارا گیا تھا، ابلیس کیوں دھتکارا گیا تھا. چلیں بند کر دو، ختم ہونے والا ہے. سمجھ آ رہی ہے. تو اس بزرگ نے سوال کیا مجمع سے، بھی اگلے دن کسی نے سوال پوچھا تھا اب ابلیس کیوں مارا گیا تھا، تو وہ بندہ کون ہے جس نے سوال کیا تھا. تو مجمع سے ایک بندہ کھڑا ہوا، وہ کہتا ہے حضرت میں نے سوال کیا تھا. تو اس بزرگ نے کہا اسی میں کی وجہ سے شیطان مارا گیا تھا. یہ جو آپ نے کہا نا میں نے سوال کیا تھا، تو شیطان بھی اسی میں کی وجہ سے مارا گیا تھا. اس نے تکبر غرور کیا تھا، میں کیوں سجدہ کروں، آدم مجھے سجدہ کرے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. بہرحال غرور یہ بہت بڑی ہلاکت والی چیز ہے. تکبر اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. دیکھیں اس تکبر کی وجہ سے اللہ نے شیطان کو معافی بھی نہیں دی. باقی جرم معاف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تکبر الکبریاء ردائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے، اور جو اس میری چادر کو مجھ سے کھینچ کر خود پہننے کی کوشش کرے گا تو اس کو میں ذلیل اور رسوا کر دوں گا، جیسا کہ شیطان رسوا ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں غرور سے، تکبر سے محفوظ فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.
والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین رب زدنی علما رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم.